درمیان اس کی موت ہوتی ہے. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو حج عمرے پہ جاتے ہیں اس وقت ان کی موت ہوتی ہے اور اسی طرح اسی احرام میں ان کو دفنایا جاتا ہے. اور اس کے برخلاف بہت سارے ایسے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, بری موت سے بچائے اللہ تعالیٰ. وہ مسلمان بری چیزوں میں گانا بجا رہے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, مر جاتے ہیں اسی گانے کو سنتے سنتے. اور اسی طرح وہ کسی گندے عمل میں ہوتے ہیں, شراب پی کے کسی نالے میں پڑتے ہیں, مر جاتے ہیں ٹھنڈک کی وجہ سے یا چوٹ کی وجہ سے, تو ان کا خاتمہ بسو ہو گیا, خاتمہ بسو ہوا, برا خاتمہ ہوا, ان کا انجام بھی برا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ ہر آدمی اسی طرح اٹھایا جائے گا جس طرح اس کی موت ہوئی ہو. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث ہے اس میں فرمایا کہ پیاز لہسن بھی نہیں کھانا, ساتھ ساتھ میں قراص کہتے ہیں جس کو ہم ہمارے طرف جو ہوتا ہے, جو ایک پیاز تھوم کا کام کرتا ہے, تڑکا لگانے کا کام کرتا ہے, جس کو ہم بھوک بولتے ہیں اپنی زبان میں, ڈھوکوں میں ہوتی ہے, گاؤں میں بھی ہوتی ہے, وہ بھی اگر آپ کچی کھائیں گے پیاز لہسن کی طرح اس سے بھی منہ سے بدبو آتی ہے, اس کا بھی تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی کوئی کھا کر کے ہمارے قریب نہ آئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے, ولیقل وہ اپنے گھر میں بیٹھے, وَإِنَّهُ أُدْنِيَ بِبَدْرٍ, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک جو ہے پلیٹ کی گئی, اس میں کچھ سبزیاں تھیں, ان سبزیوں سے کچھ بو آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حالانکہ نماز کا وقت نہیں تھا اس وقت آپ مسجد کے قریب بھی نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ سے دور کر دو اور جس کو کھانا ہے کھاؤ, کیونکہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا. وہ چیز کھانی جائز تھی, پیاز لہسن ہی یا اس طرح کی کوئی سبزی تھی جس سے کچھ خاص قسم کی بو آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لَا تُنَاجِي, میں ایسی مخلوق سے باتیں کرتا ہوں یا اس سے گفتگو کرتا ہوں جس سے آپ نہیں کرتے. فرشتے جبریل علیہ السلام, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا تَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ, فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے. اور بیڑی سگریٹ پینے والے یہ بات بھی سن لیں کہ بیڑی سگریٹ پینے والے آدمی کو نقصان کم ہوتا ہے, اور بیڑی سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کے بچوں, گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور وہ زیادہ ان خطرناک بیماریوں میں جلدی مبتلا ہوتے ہیں اپنے اس بڑے کی وجہ سے جو نشے کا عادی ہے, جو بیڑی سگریٹ پینے کا عادی ہے. اس کی وجہ سے اس کے جو گھر والے ہیں وہ زیادہ کینسر یا اس طرح کی مہلک بیماریوں میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ان کے جو بچے ہیں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں, پریشانی اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والا بنائے, پاک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے, پاک لوگوں میں, نیک لوگوں میں, صاف ستھرے لوگوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیونکہ پاکی اور صفائی کے تعلق سے ابھی اگر ہم گفتگو کریں تو شاید مہینوں نکل جائیں, اور اتنی چھوٹے چھوٹے باریک احکامات ہیں اسلام کے, ان کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں تو بات بڑی لمبی ہو جائے. لیکن مختصر انداز میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں, چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے علماء سے, اساتذہ سے یا دوسرے بڑے لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم عمل کریں, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, گندا نہ رکھیں. کسی بھی قسم کی گندگی یہ اسلام کو برداشت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ان بندوں میں شمار کرے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین, کہ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما. اے اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو تو رہائی نصیب فرما. اے اللہ تعالیٰ جو بھی قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو تو غائبانہ طور پر ادا فرما. اے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو باحیات ہیں
زندہ ہیں اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ہم کو اسلام اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی لغزشیں کوتاہیاں ہوتی ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما، اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہم کو نشے اور گندی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر کے رکھ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا فرما، اے اللہ تعالیٰ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں ہمیں دل سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ جب پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔